نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ بے شک تھوڑا تھوڑا اس سے یہ مت سمجھیے کیا ہو رہا ہے اے بیٹا آپ لوگ بہت ڈسٹرب کرتے ہو، بیچ بیچ میں ہلتے ہو، باتیں کرتے ہو، غلط بات ہے یہ۔ تھوڑا دور دور ہو کے بیٹھو ایسے آ جاؤ آگے بڑھو بالکل بولنا پڑتا آپ لوگ یہ چھوٹے والے لڑکے کہیں اور سے بیٹھا گیا سب ایسے ہی ہے ہالو وقت بہت زیادہ نہیں لینا ہے، اس لیے اے بھیا ارے اٹھ کے یار بیٹھے تبھی سنو، یہ کیا کھیل تماشا بنا رکھا تم لوگوں نے؟ اتنے بڑے ہو گئے ابھی تم لوگوں کو کچھ شعور میں نہیں آیا ہے۔ بس 5 سال کا لڑکا ہوا نہیں، باپ نے موبائل خرید کے دے دیا، لے بیٹے لکھاؤں بند۔ بچوں پہ کنٹرول رکھو اور بنا ضرورت ان کو موبائل مت تھماؤ، بڑے بڑے ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، پڑھتے نہیں لکھتے نہیں تو ان کو کام میں لگاؤ اور ان پر نظر بھی رکھو۔ توجہ چاہوں گا تو اہل بیت میں نبی کی ساری بیویاں بھی شامل ہیں اور پنجتن پاک بھی شامل ہیں، بے شک لیکن آج مجلس امام حسین سجی ہوئی ہے۔ جامعہ فاطمہ الزہرا نصف کالج کے افتتاح کے موقع پر ذکر اہل بیت کے لیے ہم سب حاضر ہیں اور محبتوں کے ساتھ سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں۔ تو ان محبتوں سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان کے بیانات کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ لنگر حسین کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ شہید اعظم کے نام پر سبیل لگانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے بچوں کو ان کے قصے ان کی باتیں سنانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ میرے نبی نے بھی تو ارشاد فرمایا تھا نا، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ اور اپنے بچوں کو اہل بیت پاک کی محبت سکھاؤ۔ یہ ہمارے نبی فرماتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جا بجا جلسے کر کے اپنی آنے والی نسلوں کو اہل بیت کا ذکر سنا رہے ہیں اور ان کو توجہ بھی دلا رہے ہیں، اہل بیت پاک کا ذکر کر رہے ہیں، فضائل حسنین کریمین بیان کر رہے ہیں، لیکن اس سننے سنانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو سنو، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا تو اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا دوسری جگہ فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا تو ملک الموت اس کی روح کو قبض کرنے سے پہلے ہی اس کو جنت کی خوشخبری دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد جعل اللہ لہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا تو اس کے مرنے کے بعد اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دے گا، یعنی اللہ کے فرشتے اس محب اہل بیت کی قبر کا طواف کریں گے۔ اور نبی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں من مات علی قبر آل محمد مات کافرا، کہ جو آل محمد اہل بیت کے بغض اور ان کی دشمنی پر مرا وہ کفر کی موت مرا۔ بھائیو، ایک ہوتی ہے کتے کی موت اور ایک ہوتی ہے کفر کی موت۔ کتے کی موت اپنی موت ہے، لیکن کفر کی موت بہت ڈینجر ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اور طبرانی شریف میں آقا فرماتے ہیں لو ان رجلا صعد بین رکن المقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاهل بیت محمد دخل النار۔ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کعبہ شریف کے قریب اور مقام ابراہیم کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے نماز میں نماز پڑھتا رہے، روزے پہ روزہ رکھتا رہے، سجدے پہ سجدہ کرتا رہے، رکوع پہ رکوع کرتا رہے، تسبیح پہ تسبیح پڑھتا رہے اور پورے دن روزہ رکھتا رہے، مگر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض بڑھ رہا ہو، نبی فرماتے ہیں جیسے ہی مرے گا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
ذکر شہدائے کربلا، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ اب آئیے ایک بہت ضروری کام کی بات سنیں۔ ایک روایت ہے مسلم شریف کی بے شک۔ اور دوسری روایت ہے ترمذی شریف کی۔ بھائیوں، قرآن کے بعد جس کتاب کا سب سے بڑا مقام ہے وہ ہے بخاری شریف۔ بے شک سبحان اللہ۔ حدیث کی کتاب بخاری شریف، اور بخاری کے بعد جس کتاب کا بڑا مقام ہے وہ ہے مسلم شریف، بے شک۔ اور مسلم شریف کے بعد جس کتاب کا بڑا مقام ہے وہ ہے ترمذی شریف۔ تو ایک حدیث مسلم شریف کی ہے اور دوسری ترمذی کی، مفہوم کم و بیش ایک سا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف اور مدینہ شریف کے بیچ میں ایک جگہ ہے جسے جوحفہ کہتے ہیں، اور اس جوحفہ مقام کے پاس میں ایک گاؤں ہے جسے خم کہتے ہیں، اور خم گاؤں میں ایک پانی کا حوض ہے جسے غدیر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے غدیر خم کے پاس کھڑے ہو کر کے حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ پہلے تو نبی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد ہم لوگوں کے لیے واضح نصیحت کی، اس کے بعد آقا نے فرمایا اے لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، قریب ہے کہ اس کا بھیجا ہوا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کے حکم کو قبول کروں، یعنی قریب ہے وہ وقت کہ وہ فرشتہ آئے اور میں اللہ کے حکم کو قبول کروں، یعنی میرا انتقال ہو جائے، مجھے موت آ جائے، وہ وقت قریب ہے۔ لیکن اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں، میں تو جا رہا ہوں مگر تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انا تارک فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تو جا رہا ہوں مگر تمہارے لیے دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان دونوں چیزوں میں سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ کا قرآن جس میں نور ہے اور ہدایت۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ نبی نے اس کے بعد قرآن کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی۔ اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، دوسری چیز ہے میرے اہل بیت۔ آقا نے فرمایا میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کا حق ادا کرتے رہنا، ان سے پیار کرتے رہنا۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ مسلم شریف کی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، ترمذی شریف کی حدیث سنیں، نبی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ توجہ ہے لوگوں کی؟ اب ترمذی شریف کی حدیث سنیے، راوی ہے حضرت جابر۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی نے جب آخری حج کیا تو 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ میرے نبی اونٹنی پر کھڑے ہو گئے اور اونٹنی پر کھڑے ہو کر کے کائنات کا نبی کہتا ہے یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، اے لوگوں میں تو جا رہا ہوں مگر تمہارے لیے وہ چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک چیز ہے کتاب اللہ یعنی قرآن پاک، اور دوسرے ہیں میرے اہل بیت۔ قرآن پاک کو پڑھتے رہنا، اہل بیت سے محبت کرتے رہنا۔ نبی نے فرمایا اس طرح سے کرتے رہو گے تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تم ہلاک نہیں ہو سکتے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اب سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ میرے نبی نے تو امت کو
गुमराहियत से बचाने के लिए ये ऐलान फरमाया था। लेकिन ये उम्मत आज गुमराह क्यों हो रही है? फिरकों में फिरके निकल रहे हैं, जमातों में जमातें निकल रही हैं, गिरोह में गिरोह निकल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, नबी ने 2 शर्तें लगाई थी। एक शर्त ये है कि कुरान पकड़े रहना, और दूसरी शर्त ये है कि अहले बैत का दामन पकड़े रहना। लोग इसलिए गुमराह हो रहे हैं, किसी ने अहले बैत का दामन छोड़ा तो वो गुमराह हो गया, किसी ने कुरान को छोड़ा तो वो भी गुमराह हो गया। लोग इसलिए गुमराह हो रहे हैं, कोई कुरान छोड़ के गुमराह हो रहा है, कोई अहले बैत का दामन छोड़ कर गुमराह हो रहा है। अरे अकैया वालों, तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। हमारे एक हाथ में और दूसरे हाथ में। याद भी हो गया आप लोगों को, ये खाली मुझे से मेहनत करा रहे हो। एक हाथ में अहले बैत का दामन और दूसरे हाथ में कुरान। तो नबी ने क्या दिया, मैं आपकी जबान से सुनना चाहता हूँ। 2 चीजें क्या दी है नबी ने? कुरान पढ़ते रहना और अहले बैत से मोहब्बत रहना। आका ने फरमाया ये दोनों भी आपस में कभी जुदा ना होंगे। ना अहले बैत कुरान से जुदा और न कुरान अहले बैत से जुदा, न हुसैन कुरान से जुदा और न कुरान हुसैन से जुदा। यही वजह है कि दुनिया ने देखा कि नबी के सीने में है कुरान और सीने पर है हुसैन। नबी के सीने में है कुरान और सीने पर है हुसैन। और दुनिया ने शहादत के बाद भी वो मंजर देखा कि नेज़े पर सरे हुसैन बुलंद है, फिर भी लबे हुसैन हिल रहे हैं कुरान की तिलावत। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। न कुरान अहले बैत से जुदा और न अहले बैत। हमें थोड़ा अदब लिहाज क्या करो उलमा का। हाँ ठीक है, मैं बहुत देर से मैं भी देख रहा था। ना अहले बैत कुरान से जुदा, न कुरान अहले बैत से जुदा। तो नबी ने 2 चीजें दी हैं, एक कुरान और दूसरे अहले बैत। एक हाथ में कुरान पकड़ लेना, दूसरे हाथ में अरे तसव्वुर साहब, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। लेकिन उम्मत ने क्या किया, एक हाथ में तो अहले बैत का दामन है, जिस हाथ में कुरान होना था उस हाथ में ढोल पकड़ लिया। क्या करना, और इसी वजह से मुसलमानों का ढोल बज रहा है। होना था कुरान, लेकिन पकड़ लिया ढोल। हजरत में बलरामपुर में तकरीर कर रहा था एक जगह, तो मैंने शुरू किया, उनको बताया भाई ढोल मत बजाया करो। एक साहब खड़े हो गए, बोले हजरत ढोल को मना ना करना। मैंने कहा भाई क्यों? तो बोले हमारे पीर साहब ने कहा है कि ढोल बजाना सवाब है, और उस पे 40 मुफ्तियों के दस्तखत है। अल्लाह के लानत हो उन हरामखोर मुफ्तियों पर जो कौम को गुमराहियत की तरफ ले जा रहे हैं। बस मजमे में इंतशार हो गया, करीब था कि उस आदमी को लोग मार डालते। मैंने खुद पब्लिक को समझाया और कहा भाइयों मसला इनका और मेरा है, आप लोग बैठो, हम दोनों आपस में समझ लेंगे। फिर मैंने भाई साहब से पूछा था, भाई साहब ये तो बताइए, चलिए मैं भी मान लेता हूँ कि ढोल बजाना सवाब है, मगर आप मुझे बताइए कि ढोल बजाने में ज्यादा सवाब है कि कुरान पढ़ने में ज्यादा सवाब है? तब उन भाई साहब को होश आया और मजबूर होकर नीचे बैठे। इस कौम को क्या हो गया है, किसी की मानने के लिए तैयार ही नहीं। नमाज उलमा के पीछे पढ़ते हो, जलसे हमसे कराते हो, नमाज जनाजा उलमा हुफाज कुर्रा पढ़ाते, बच्चे पैदा होते तो कान में अजान उलमा, निकाह उलमा पढ़ाते। अल्लाह जानिए 10 मुहर्रम में 10 दिन के लिए कौन सा मौलवी आकर के तुम्हें ढोल की फजीलत बता के चला जाता। हद है यार,
جو غیر ضروری چیزیں ہیں انہیں آپ نے اپنے معاشرے میں شامل کر لیا، اور نماز جو سب سے بڑا فرض ہے اس سے کوسوں دور، اور ڈھول بجاتے رہتے۔ ڈھول بجانا کوئی اچھے لوگوں کا کام ہے، اور کس بنیاد پر ڈھول بجاتے ہیں؟ بھائی وہاں تو شہادت ہوئی تھی، تو کیا شہید ہوتا کوئی مر جاتا تو کیا ڈھول بجاتے کیا؟ کب سمجھ میں آئے گی آپ کے؟ امت کی بدنامی مت کراؤ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو خود بھی پیار سے سمجھاؤ اور خود بھی حرکتوں سے باز۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بجاتے ہیں، اب میں پوچھ بھی نہیں رہا ہوں کہ اس سے کہ کون کون بجاتا ہے، مگر کچھ لوگ نہیں بجاتے، کچھ لوگ اسی میں بیٹھے ہوں گے بجانے والے، اور اب بھی وہ یہ سوچ رہے ہوں مولانا صاحب محرم آنے تو دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی اگلی بار ہو چاہے اس سے اگلی بار، ان خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سنیت کو بہت کمزور کر دیا ہے خرافاتوں نے، بے شک حق ہے۔ صرف نعرہ لگاتے غوث کا دامن، امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ امام حسین کا دامن کبھی پکڑا دیا آپ نے؟ ان کے نام پر یہ 50-50 فٹ کے تعزیے بنا کر کے اس کو بڑے احترام سے اس کے سامنے فاتحہ نیاز دلاتے ہو، اس کا احترام کرتے ہو، اس کے بعد 10 محرم گزر جاتی ہے، اس کو کہیں گڈھے میں ڈال دیتے ہو۔ اسی وجہ سے تو ہمارے علماء نے منع فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے جو تعزیے کو ناجائز و حرام کہا ہے تو وہ ہر تعزیے کو نہیں کہا۔ اگر کوئی چھوٹا سا صحیح معنوں میں نقشہ بنا کر کے اپنے گھر میں رکھ لیتا تبرکن اور اس پر چڑھاوا اڑاوا نہیں کرتا، بس یاد کر کے امام حسین کو یاد کر لیتا، تو اسے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ادھر ادھر سے گھما گھما کر کے اور پھر اور اس میں مقابلہ آرائی کرنا اور نمائش کرنا اور اس کے سامنے فاتحہ دلانا اور اس پر چڑھاوا کرنا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ چڑھاوا کہاں ہوتا ہے؟ کس بات کے مسلمان ہیں بھائی آپ؟ کب سدھار پیدا ہوگا قوم میں؟ خدا را ان حرکتوں نے مسلمانوں کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ بے شک حق ہے۔ امام کی روح ڈھول بجانے سے خوش نہیں ہوگی، امام کا ساتھی قرآن ہے۔ خود بھی اپنے گھر میں قرآن پڑھو، اپنی بچیوں سے پڑھاؤ، اور اگر قرآن پڑھنے نہیں آتا تو کم سے کم دیکھ کر کے روح سے اصالے سے بات کر دو، میرے امام کی روح خوش ہو جائے گی۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اب میں آپ سے شاعر لوگ ہاتھ اٹھواتے ہیں، لیکن کیا میں حق رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں سے ہاتھ اٹھوا کے وعدہ کر لوں؟ چلیے میرے ساتھ سب لوگ ہاتھ اٹھائیے، میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے ہاتھوں کو، کہ یہ انشاءاللہ ہم لوگ ڈھول نہیں بجائیں گے۔ اللہ سلامت رکھے اور آپ کے وعدوں پر آپ سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ دیکھیے سیدہ فاطمہ زہرا کے مدرسے میں آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر وعدہ کیا ہے، خود بھی کوشش کریے اور جو دوست آپ کے بجاتے ہو ان کو بھی اس سے روکیے۔ تھوڑا سا بیان میں اور کر دوں، اجازت ہے؟ اب ذرا ایک بات کی طرف اور توجہ دلانا چاہتا ہوں، نام ہے صحابی کا حضرت ابو ذر غفاری، بہت توجہ سے سنیے گا۔ کعبہ شریف کے دروازے کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں مکے والوں، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے میں ابو ذر ہوں، جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے میں ابو ذر ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مکے والوں، میں اللہ کی قسم لے کر کے کہتا ہوں، کعبے کے دروازے کو پکڑ کے ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ لوگوں مجھے اللہ کی قسم ہے، میں نے خود نبی کی زبان سے اس حدیث کو سنا ہے۔ آقا نے فرمایا اللہ ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں لوگوں مجھے اللہ کی قسم، میں نے نبی کی زبان سے اس بات کو سنا ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا اے لوگوں میرے اہل بیت کی مثال تم لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے سوار تھے وہ بچ گئے،
باقی سب طوفان نوح میں چلے گئے، ڈوب گئی دنیا، بچے وہی تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ اور یہ حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت عمر نے کہا کہ نبی نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ آقا نے ارشاد فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، بے شک تم جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ بے شک تو اہل بیت کے لیے فرمایا یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اور صحابہ کے بارے میں فرمایا یہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ بے شک اور سمندر میں کشتی چلانے والوں سے پوچھو، کشتی اسی کی پار لگتی ہے جو کشتی میں سوار ہو کر ہوتا ہے، اور ستارے دیکھ دیکھ کر کے کشتی کو چلاتا ہے، بے شک اور اس کی کشتی ڈوب جاتی ہے، راستہ بھٹک جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے اس کی کشتی۔ جو کشتی چلاتا رہتا ہے اس ستاروں کو نہیں دیکھتا۔ بے شک کشتی چلانے والوں سے پوچھو، ستارے دیکھ دیکھ کے کشتی چلاتے تھے۔ بے شک لیکن اللہ معاف کرے، اب تو لوگوں کو شوق چڑھا ہوا ہے صحابہ کرام کی شان میں توہین کرنا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت دو، اس لیے کہ جو صحابی کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنتیں برستی ہیں۔ حق ہے بے شک میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، توجہ فرمائیے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے ہر صحابی کا احترام کرو، بے شک اور صحابی کسے کہتے ہیں یہ بھی تو جان لو۔ صحابی اس خوش نصیب مسلمان کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی ہو یا حضور کو دیکھا ہو، اور اسی ایمان پر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، بے شک اسے صحابی کہتے ہیں۔ دنیا کے سارے ولی حتیٰ کہ غوث اعظم، تمام غوث قطب ابدال سارے ولی نبیوں رسولوں اور صحابہ کی ولایت کو چھوڑ کر کے ان کے علاوہ جو ولی ہیں ان سارے ولیوں کو ایک طرف رکھ دو اور ایک صحابی کی عظمت کو ایک طرف رکھ دو، تو دنیا کے سارے ولیوں کے مرتبے مل کر کے بھی ایک صحابی کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک سبحان اللہ بے شک اتنا بڑا مقام ہے صحابی کا۔ انہی صحابہ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام، انہی صحابہ میں میرے نبی کے صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ بے شک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون امیر معاویہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یزید کے باپ تھے۔ جی ہاں بالکل سچ کہتے ہیں لوگ، یزید کے باپ تھے حضرت امیر معاویہ۔ تو کیا اگر بیٹا کالے کرتوت کرے گا تو اس کی وجہ سے باپ کو برا بھلا کہو گے؟ نہیں اگر ہمارے اور آپ کی بات ہو تو بات کچھ اور ہے، لیکن باپ جب نبی کا صحابی ہو تو پھر سوچنا پڑے گا، بے شک ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ اور ان کی سگی بہن حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن میرے نبی کی بیوی ہوتی ہے۔ بے شک اور جب شروع میں وحی نازل ہوتی تھی تو بہت دنوں تک جو وحی نازل ہوتی تھی نبی املا فرماتے تھے، نقل کرواتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ اس وحی کو لکھا کرتے تھے۔ بے شک اور ترمذی شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی فرماتے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ الناس، اے اللہ میرے معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ بے شک تو نبی تو ہادی اور مہدی کا ہے، بے شک اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے، ان کی یہ شان ہے۔ اور آج کل کا یہ جاہل آدمی ان کی شان میں توہین کرے۔ ابھی اسی نیپال گنج میں بہت سارے، اسی نیپال گنج میں جی جی 2-4 کو تو پھٹکار لگائی تھی میں۔ ایک بار میرا بائیکاٹ کرنے چلے تھے نیپال گنج میں کہ بتاؤ حضرت علی کی شان میں توہین کر دیا، میرے بارے میں کہہ رہے تھے۔ بس میں نے یہ حضرت امیر معاویہ کا نام ادب سے لے دیا تو وہ کہنے لگے یہ غدارے ہیں بیٹھے۔ میں نے کہا ان جاہلوں سے ہم کو سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے،
اور ان کے بلاوے پہ ہم نہیں آتے, ہم رسول اللہ اور اس کے حکم, اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آتے ہیں. بے شک. اور حق بات بولیں گے انشاءاللہ. حق کو دبایا نہیں جاتا, حق کو چھپایا نہیں جاتا, بلکہ حق کو چھاپا جاتا ہے. بے شک. حضرت میر معاویہ کا گستاخ جہنمی ہے, جہنمی. حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کافر تھا, سمجھ گئے, پانی میں ڈوب رہا تھا. اللہ کے نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام, ترس آیا تو سفارش کرنے لگے اپنے بیٹے کے اللہ پاس سے. اللہ نے فرمایا نوح اپنے کافر بیٹے کی سفارش مجھ سے مت کرنا. کیا کہنا؟ تو عرض یہ ہے کہ اللہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر ہماری پکڑ کر سکتا ہے. بے شک. وہ غفار بھی ہے, بخشش بھی فرماتا, لیکن وہ قہار بھی ہے. بے شک. اس لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گناہ کر کے اس گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا, اور چھوٹے چھوٹے گناہ کو جو برابر کرتا رہتا ہے وہی گناہ کبیرہ بھی بن جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, کیا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹی کی وجہ سے ان کو برا بھلا کہو گے؟ نہیں. ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. اسی طرح سے یزید کی وجہ سے حضرت میر معاویہ کی شان میں گستاخی مت کرنا. میرے نبی کا ہر صحابی قابل احترام اور قابل عزت ہے اور جنتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں اور میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم محبت اہل بیت کی کشتی پر سوار ہیں اور ہدایت کے ستارے صحابہ کرام سے روشنی حاصل کر رہے ہیں. اس لیے امید ہے کہ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا. بے شک. سبحان اللہ. سمجھے بھائیوں؟ تو اب تو نہیں کریں گے نا کسی, مجھے امید ہے کہ آپ نے توہین نہیں کی ہوگی کسی صحابی, مگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو اس کو ڈانٹ دینا, پھٹکار دینا. اور اگر کسی گاؤں میں 2-4 شر پسند اسی طرح کی گردن اٹھائیں تو پورا گاؤں مل کر کے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرو, ورنہ جس گاؤں میں نبی کے صحابی کی توہین ہوگی ممکن ہے کہ اس گاؤں میں اللہ کا عذاب نازل ہو. اتنی باتیں کہنے کے بعد اب آئیے ذرا اہل بیت کی محبت. سبحان اللہ. اب میں تقریر ختم کی طرف لے جا رہا ہوں اور شہادتیں نہیں بیان کروں گا. لوگوں کو شہادت کے واقعات سننے کا بہت شوق ہے, جبکہ میں واقعات کم سناتا ہوں, میں وہ سناتا ہوں جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہے. اور بھائیوں, اگر امام حسین کربلا میں شہید نہ بھی ہوتے تب بھی ان کے لیے اسی طرح کی محفلیں منعقد ہوتی, کیونکہ قرآن و حدیث میں ان کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. تو اللہ کے نبی نے ایک موقع پر امام حسن کا ہاتھ اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ. قاری آزاد صاحب ایک گلاس ذرا پانی لے کے آئیں گے اور بس میں تقریر ختم کر رہا ہوں, ذرا پیاس لگی پی لوں. ذرا توجہ فرمائیں. ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ اور دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ. نبی نے دونوں کے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا من احبنی واحب هذين وامهما وابوهما كان معي في درجتي يوم القيامه. آقا نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے باپ علی سے محبت کی اور ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی. پھر توجہ فرمائے, آقا نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں یعنی امام حسن حسین سے محبت کی اور جس نے ان کے باپ علی سے محبت کی اور جس نے ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی, آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا, یعنی میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. آقا فرماتے ہیں یعنی پنجے تلے پاک سے محبت کرنے والا قیامت کے دن نبی کے ساتھ نبی کے درجے میں ہوگا. اس سے یہ مت سمجھ لینا کہ ہم
چھوٹے بھائی ہو جائیں گے، وہ بڑے بھائی ہو جائیں گے، یہ مت سمجھ لینا عقیدے میں خرابی پیدا مت کرنا۔ یہ سچ ہے کہ ہم نبی کے ساتھ ہوں گے، ان کے قریب میں ہوں گے اور ان کے درجے میں بھی ہوں گے، مگر حیثیت الگ الگ ہوگی۔ وہ آقا کی حیثیت سے ہوں گے، ہم ان کے غلام کی حیثیت سے ہوں گے، وہ مخدوم کی حیثیت سے ہوں گے، ہم سب ان کے خادم کی حیثیت سے ہوں گے۔ تو اگر یہ محبتیں سچی ہیں اور بالیقین سچی ہیں تو انشاءاللہ ہم سب قیامت کے دن اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سیدہ ظاہرہ جن کے نام پاک سے یہ جامعہ فاطمہ الزہرا کی تعمیر ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ وہ فاطمہ، نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری عورتوں میں سب سے افضل ہے سیدہ فاطمہ